اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹنا. زانی کے بارے میں اخلاق کیا ہیں؟ بولو بھائی, 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو کھلے عام. شرابی کے بارے میں اسلام کی سزا کیا ہے؟ کھلے عام 80 کوڑے مارو اس کو, کم وقت کو, ٹھیک ہے نا. اگر پکڑا گیا نا بدبو منہ سے آ رہی ہے اور آپ نہ ماریں, اسلامی حکومت کا کام ہے یہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اگر یہ چور کا ہاتھ کاٹا, حالانکہ 10,000 20,000 کی چوری کی, ہاتھ تو کروڑوں کا ہے. بات یہ ہے کہ چوری ایک ایسا جرم ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اتنا کچھ انسان کما لیتا ہے کہ اس جرم میں اسباب کی دنیا میں توبہ کرنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ چور توبہ بھی کرتے ہیں لیکن توبہ کرنے والوں کا ریشو کم ہوتا ہے. کیوں؟ جس گناہ میں محنت کم ہو, لذت بہت زیادہ ہو, وہ گناہ انسان مشکل سے چھوڑتا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. محنت کم اور پھل, بولو نا بھائی, زیادہ, اس میں مزے بڑے آتے ہیں انسان کو. اب دیکھو 20,000 روپے کمانے کے لیے ایک متوسط درجے کا آدمی کو کم از کم بھی 2 ہفتے لگانے پڑتے ہیں. رکشہ چلائے گا, اوبر چلائے گا, ٹیکسی چلائے گا. ایک نارمل آدمی ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے نا اس کو. چور کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. چور نے دیکھا آپ کی قیمتی گھڑی رکھی ہے, یوں کیا, تھوڑا سائڈ پہ کر دیا, پھر وہ حالات کا جائزہ لے گا. اس کو پتہ چلا, نہیں پتہ چلا, چلو اٹھا کے جیب میں, چلو نکلو بھائی پتلی گلی سے. بس میں جا رہا ہے اور بھائی خیریت سے, آپ جیب میں ہاتھ ڈالا, بیٹھے بیٹھے 1,000 روپے کما لیے. اور اگر پورا بٹوا آ گیا, جتنے پیسے سارے آپ کے ہو گئے. پھر وہ ایک دن میں جب گنے گا جا کے نوٹ کہ یار یہ تو ماشاءاللہ 20,000 روپے, کیا کچھ نہیں کرے گا, تو پھر وہ ہر ایک کو اسی نیت سے دیکھے گا. وہ مفتی صاحب کو بھی اسی نیت سے دیکھے گا, گلے ملتے ہوئے یوں یوں کر کے ہاتھ مارے گا. پھر اس کا دن بھر کا کام ہی یہ بن جاتا ہے, کیونکہ اس میں اتنا زبردست چسکا ہے. انگریز تو یہ دیکھتا ہے کہ 20,000 کی چوری کی اور ہاتھ کروڑوں روپے کا کٹ رہا ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ یہ 20,000 کی چوری صرف 20 کی نہیں ہے, یہ ساری زندگی لوگوں کی جیبیں ہی صاف کرے گا. اور جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا تو پھر یہ چھوٹی موٹی چوریاں نہیں کرے گا, یہ پاکستان کا صدر بنے گا. پھر سمجھ آئی؟ پھر اسٹیل مل کو کھائے گا, پھر اندرون سندھ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرے گا. پھر اس کو اس کا چسکا لگ کے, پھر ایسا چسکا لگے گا, پھر یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر لوگوں کو قتل بھی کرے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر جب اس پر کیس بنے گا تو اتنا کما چکا ہوگا یہ کہ ججوں کو بھی خرید لے گا. یہ اسلام نے شروع سے ہی بتا دیا بھائی ہاتھ کاٹو, ختم. ساری دنیا میں ایک علامت ہوگی کہ یہ چور ہے, صحیح ہے نا, اس سے بچ کے رہو. اور جس ہاتھ سے چوری کرتا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اخلاق کا تقاضا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. یہ اخلاق کا تقاضا ہے. کس سے اخلاق؟ لوگوں کے ساتھ اخلاق کا, لوگوں کی خیر خواہی اس میں کہ چوروں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, پبلک کی خیر خواہی. اب آپ اخلاق میں چور پر تو ترس کھا رہے ہو, جن کی چوریاں ہو رہی ہیں ان پہ ترس نہیں کھا رہے. بھائی آپ کہتے ہو چور کو پکڑ کے کوڑے لگاؤ, جیل میں ڈال کے چھوڑ دو, تو جیل میں ڈال کے جب چھوڑو گے تو وہ کہے گا یار پچھلی دفعہ جو غلطی کی تھی اس دفعہ وہ نہیں ہوگی. وہ ٹرینڈ ہو کے نکلے گا, وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا جب میں اتنے سال جیل میں رہا تو میں تو ویسے ہی اتنا کما سکتا تھا, نہیں کمایا, اب تو میں نے اس کو بھی تلافی بھی کرنی ہے. نمبر 2, طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو. وہ ایک چور کو نا جج نے پکڑا, عدالت میں لے کر گئے نا, جج نے کہا کہ تم نے اتنی ہوشیاری سے چوری کی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. کہہ رہے سر آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میری تعریف کی ہے, میرے ہنر کی. وہ جج کہہ رہے میں تعریف نہیں کر رہا بھائی تیری. تو چور تو نا اس کو کمال سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کی جیبیں صاف کر دی پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ ہوتے ہیں کمبخت ایسے. ہمارے ایک دوست ٹاور پہ نا, یہ جو ٹاور سے صدر سے ٹاور جو بسیں جاتی ہیں, ان میں جیب کترے پہلے بہت ہوا کرتے تھے, اب کا مجھے نہیں پتا, یہ 90s کی بات کر رہا ہوں. جیب کترے اس وقت بہت ہوتے تھے. تو ہمارے ایک دوست اپنا ایک نیا بٹوا لے کے, نیا پرس لے کے اسی نیت سے چڑھے کہ آج میں نے جیب کترے کو پکڑنا ہے, آج میں نے اس کو پکڑنا ہے. بس میں چڑھے صدر سے, اور
جان کر ایسے سفر کیا اور بار بار اپنے بٹوے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تاکہ چور ادھر آئے. بٹوے میں تھا کچھ بھی نہیں, تاکہ کوئی بھی جیب کترا آئے اور نکالے تو میں پکڑوں گا اس کو. اور ہیں بھی ماشاء اللہ پٹھان, بڑے مضبوط آدمی. انہوں نے کہا اب تو میں پکڑ لوں گا اس کو. تو یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں بار بار جیب کی طرف, یوں نا ایسے اداکاری کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی بس کہہ رہے ہیں. مجھے اپنا واقعہ خود سنا رہی ہے, کہہ رہے میں یوں کر رہا ہوں, ایسے چیک کر رہا ہوں. ہوتے ہوتے میں نے کہا یار آج کوئی بھی نہیں آ رہا, اور ایسے کرتے کرتے ٹاور پہ اتر گیا. میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا نہیں ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ جو بھی ہے اس کو میں گلے ملوں. بولو یار بھائی سلام ہے سر آپ کی عظمت کو. اب چور تو یہ کام کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایسی کلاکاری سے پرس نکالا کہ اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. تو اسلام نے عوام پہ طرز کھایا ہے کہ بھائی یہ, اور پھر یہ برائی متعدی ہے. آج 20 روپے چوری کر رہا ہے, کل 1 لاکھ کرے گا, پھر کل کلاشن کو اٹھا کے ڈکیتیاں مارے گا, پھر انسانوں کو قتل کرے گا. یہ بریکیں نہیں لگتی اس میں. ہو گیا بھائی. تو اس لیے اسلام نے کیا کیا, چور کا ہاتھ کاٹ دو, کیونکہ آج نہیں کاٹا ہاتھ اس کا, کل یہ اور کرے گا, آگے بڑھے گا آگے بڑھے گا. آپ کے پاس تو سوائے کوڑوں کے اور جیل کے کوئی سزا ہے ہی نہیں. اور پھر اسلام نے پتہ کیا کہا, اگر دوبارہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا بایاں پاؤں کاٹ دو. کیا کر دو, بایاں پاؤں کاٹ دو. کتنی بڑی سزا ہے بھائی. اب بھی باز نہیں آیا, اب تجھ پہ ترس نہیں کھائیں گے, ہم ان لوگوں پہ ترس کھائیں گے جن کی تو چوریاں کر رہا ہے. تو اس پہ یہ اسلام کے دہشت گرد ہونے کی علامت نہیں ہے, اسلام کے امن پسند ہونے کی علامت ہے کہ اسلام معاشرے میں جرم کو برداشت نہیں کرتا. جو جرم کو برداشت نہ کرے وہ دہشت گرد ہوتا ہے یا امن پسند ہوتا ہے بھائی. مجرم کو برداشت نہیں کر رہا, اور آپ تو جو قتل بھی کر دے اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا, اگر قاتل کسی انسان کو جان سے مار دے تو قرآن نے کیا کہا, قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دو. باپ کو قتل کیا, بیٹے کے حوالے کر دو قاتل کو کہ اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے, تم چاہو تو گردن اڑا دو, چاہو تو معاف کر دو, تمہیں آپشن ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں بھائی. تمہارے بندے کو مارا, تمہاری مرضی, اب آپ چاہیں اس کی گردن اڑا دیں. اسلام نے کہا وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی. معاف کر دیں تو اچھی بات ہے, آپ کو آپشن ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات. ایک اشکال کر سکتے ہیں نا, غیر مسلم کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو ایک انسان کو قتل کیا, ایک جرم کیا, اب ہم اس کے بدلے ایک اور انسان کو قتل کر دیں تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا. بھائی ایک جرم دنیا میں ہوا قتل کا, تو اس کے بدلے میں ایک اور انسان مارا جائے گا, تو یہ تو انسانیت کو قتل سے بچا تھوڑی رہے ہیں, آپ اور بندہ مار رہے ہیں. آپ بات آ رہی ہے. یہ غیر مسلم دلیل دیتے ہیں کہ بھائی قتل کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے, عمر قید ہو یا کچھ بھی ہو. اسلام اس کا بڑا زبردست جواب دیتا ہے. اسلام کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اے لوگوں قتل کے بدلے جو ہم نے قتل کا حکم دیا, تو یہ جو قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے یہ ہزاروں لوگوں کو بچایا جا رہا ہے قتل سے. اس قتل میں قتل نہیں ہے, اس قتل میں زندگی ہے. تمہیں ایک آدمی کی گردن اڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اس ایک کو دیکھ کر جو ہزاروں لوگ قتل سے بچیں گے اور ہزاروں کی زندگیاں بچیں گی وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو یہ عجیب اخلاقیات ہیں کہ مجرم کس کے ساتھ اخلاق. یہاں کیا ہوا, ایک مرتبہ میں تو چپل چوری کر کے جا رہا ہوں نا, میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کو بھی نہیں معاف کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے گلا ہی گھوڑ دیں, طبیعت سے 25-30 تھپڑ کم از کم اس کو لگائیں آپ. یہ اس پر احسان ہے. ہاتھ کاٹنے کی تو ہمیں اجازت نہیں, وہ تو گورنمنٹ ہی کرے گی نا, لیکن آپ کم از کم طبیعت سے اس کو دھوئیں تو صحیح. ہاتھ پاؤں نہ توڑیں اس کے, اتنی آپ کو اجازت نہیں ہے. طبیعت سے محلے والوں کو چاہیے اس کو دھو دیں. اس میں لوگوں کے ساتھ کم احسان ہے, اس چور کے ساتھ زیادہ احسان ہے. اتنا اس کے دل میں خوف بٹھا دو کہ آئندہ وہ, اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا نا کہ یار چپل ہی تو چوری کر رہا ہے یار. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایسے چپل چور پکڑا ہے, میں نے کہا اس کو ذرا طبیعت سے نا دھو دھا کے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا کے گھر بھیج دو. انہوں نے کہا یار ادھر لوگ, پھر سابق صدر کا حوالہ دیا, یار وہ جائیدادیں کھا گئے ان کو کچھ نہیں ہوا, ایک چپل چور کو اس ملک میں مارا جاتا ہے. میں نے کہا بھائی اگر چپل چور کو اس ملک میں مارا جاتا ہوتا تو وہ بھی اتنے بڑے ڈاکو نہ بنتے. ان کو شروع میں چھوڑا ہے لوگوں نے, یار کوئی بات نہیں, بچہ ہے نا, گھنٹی بجا کے بھاگا ہے نا, کیا ہے, مرغی چرا کے بھاگا ہے نا, بچہ ہے نا. تو بھائی یہی بچے ہوتے ہوتے پھر آخر میں پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, صدر بن جاتے ہیں. میں کسی مخصوص صدر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ آپ بولیں کہ وہ کون سا صدر بھائی. تو بھائی پاکستان کا بہت سارے صدر گزرے, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو
اب اسلام نے کیا کیا ہے کہ اس میں بیلنس, تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم, ڈاکو کو کھلے عام لٹکانے کا حکم ہے, کھلے عام قتل کرو اس کو, ڈاکو کو, اس کی سزا چور سے, اچھا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا, پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اب تیسری دفعہ چوری کرے تو کیا ہوگا, اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہے, کیونکہ قرآن و سنت یہاں پر خاموش. امام شافعی کہتے ہیں دوسرا پاؤں بھی کاٹا جائے گا, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اب مزید ہاتھ پاؤں نہیں کاٹا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا تو وہ مردوں کی طرح ہو جائے گا, اور قتل کی ہمیں اجازت, چوری پہ قتل کی سزا نہیں ہے, لہٰذا اب کوڑے ہی ہیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی تو اتنا, اول تو وہ کرے گا نہیں, اب ہاتھ بھی کٹ گیا پاؤں بھی کٹ گیا تو بیساکھی سے چل کے کہاں جائے گا, چوریاں محدود ہو جائیں گی. لیکن اب یہ ہے کہ اب اس کو اور مزید کوئی سزا نہیں دی جائے گی, کیونکہ جو چیزیں کٹنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے اب اس کے پاس. دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیں گے تو وہ کہتے ہیں وہ تو موت, مردہ کی طرح ہو گیا نا, دونوں پاؤں کٹ گئے, دونوں ہاتھ کٹ گئے. تو اسلام نے مارنے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ مقتول تو نہیں ہے لیکن مقتول کی طرح ہے, لیکن یہاں تک نوبت آتی نہیں ہے, یہاں تک تھوڑی کسی کی نوبت آئے گی. تو اس لیے زانی کو اسلام نے حکم دیا کھلے عام کوڑے لگاؤ تاکہ معاشرے سے زنا ختم ہو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.